ورنہ وہاں سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، اللہ والوں کو اور میرے اہل بیت کے دوستی کام ہوگی۔ اس لیے تو ہم ان کو نجمی کو ہم اس لیے پیغام دیتے ہیں، تو کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت سب کو بائی پاس کر دیتے ہیں، انبیاء کو بھی، اہل بیت کو بھی، اولیاء کو بھی۔ ان کو میں تو یہی پیغام دیتا ہوں، ابھی وقت ہے انسان بن جاؤ۔ چنگیاں چنگیاں نال لالو، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکل آسان ہو سن ساریاں، چنگیاں چنگیاں کر محبت اولاد محبوب نال، دیکھ نہیں پھر دلوگیاں گلکاریاں، چنگیاں چنگیاں اس کی الفت جان ہے ایمان دی، عاشقاں کون جانا واریاں، چنگیاں چنگیاں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا عمار بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باکرامت ولی ہیں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے ان کی۔ آپ درس دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، صاحب تھا، غریب تھا، اس نے کہا حضور مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس کو 4 درہم دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی تھا، اس کا ایک مسلمان غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ نہیں 4 درہم۔ آپ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دے دیے۔ اب کیا حضور میرے لیے 4 دعائیں کریں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کیا؟ پہلی دعا تو یہ کریں کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے۔ مانگنے والے کو بھی دیکھنا، پھر انداز دیکھیں، حضور میں غلام ہوں، دعا کریں اللہ سے میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ میں دوسری دعا، یا اللہ کے نیک بندے میں غریب ہوں، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے مالدار بنا دے، وہ بھی دعا کر دی۔ تیسری دعا اب کیا حضور یہ دعا کریں کہ میرا جو مالک ہے نا مجھے ہوتی ہے، اللہ سے مسلمان کر دے۔ تیسری دعا کی کیا حضور چوتھی دعا یہ ہے کہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے مالک کو، ہم بڑے گناہ گار شاہکار احباب مال، ہم دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ آپ نے وہ بھی دعا کی۔ اب وہ جو یہودی کا غلام مسلمان ہے، وہ جب گیا نا واپس اپنے آقا کی بارگاہ میں، اس نے کہا تم بڑے دیر آئے، بڑا ٹائم ضائع کیا ہے، بڑا وقت، بڑے لیٹ آئے، بات کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں آج عمار بن منصور کی بارگاہ میں، منصور بن عمار کی بارگاہ میں گیا تھا۔ تو حسن وہ ہے جس کی کوئی شوقن بھی دے، اور سچائی وہ ہے جس کی وہ منکر بھی دے۔ وہ اتنے باکردار تھے، اتنے اخلاص والے تھے کہ یہودی صحیح مانتے کہ واقعی اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو کیا کیا؟ اب کیا حضور میں نے 4 درہم دی، 4 دعائیں کرائی ہیں۔ پہلی دعا کیا تھی؟ میں نے دعا کی یہی ہے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مسلمان ہے، ایک یہودی کا غلام ہے، اس کو آزادی عطا فرما۔ اس نے کہا جا میں نے تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا دوسری دعا کیا؟ اس نے دوسری دعا میں نے پڑھائی تھی کہ میں بڑا غریب ہوں، یا اللہ مجھے مالدار کر دے۔ تو فرماتے ہیں اس نے یہودی نے مجھے 4000 درہم دے دیے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ اب کیا حضور تیسری دعا کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مالک یہودی اس کو مسلمان کر دے۔ اسے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا چوتھی دعا یہ کرائی تھی یا اللہ مجھے بھی اور میرے مالک کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس نے کہا کہ پہلے 3 کام میرے بس میں تھے، میری قدرت میں نے کر دیے، یہ اب اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، ان کی طاقت ہے۔ وہ جب دونوں سو گئے تو قسمت جاگ اٹھی، 2 غلام کو آزاد ہو چکا ہے، اس سے آواز آئی کہ جا میں نے تجھے بھی
تیرے نیک مالک کو بھی اور اس آواز کرنے والے منصور بن عمار کو بھی اور جتنے آواز سن رہے تھے سب کو بخش دیا۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وگدے نے جد اشکاں دے پھر مار خطاواں ہوندیاں نے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا تو میں نفس کے لیے صحیح مسلم بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم ہی حدیث اتھینٹک پہلی جلد صفحہ 359 ہے 359 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا بڑا گناہ گار سیاہ کار بدعمال، اس نے 99 بندوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ 99 بندوں کا قاتل تھا، اپنے راہب کے پاس گیا، اپنے پادری کے پاس گیا، کہا حضور میں نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ نجدین کی طرح کوئی فتوے باس اس کا معاذ اللہ توبہ تیری بخشی نہیں ہو، نکل جائے یہاں سے، تیری موسیقہ میں لے ڈوبے گی۔ تلوار ہاتھ میں کی اس نے پادری کی گردن اڑا دی، کیونکہ 99 پہ اوٹ ہونا یہ بھی تو بزدلی ہے نا۔ اس نے کہا کہ سینچری پوری کر دو، سینچری پوری کر دی۔ پھر ایک بندے کے پاس گیا، ایک راہب کے پاس، اس نے کہا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، گو ٹو دی ڈیڈ ویلی، وہ جو دو والی بستی ہے نا، بھوکلی ڈیڈ قریب جسد ہے، گو ٹو دی ڈیڈ ویلی، اس وادی کی طرف چلے جا، اس بستی کی طرف چلا جا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اشارت سے زیادہ قریب ہے۔ ہم دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ جلدی مان کے کدھر ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی یاد آتی، اس میں کہا تھا نا صحیح مسلم سے یا انسان کے بچے بن گئے تھے۔ ماں کے وہ جو دور والی بستی ہے وہ جو ڈیٹ والی اس وادی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ چلا، ابھی تھوڑا ہی چلا، ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، روح پرواز ہو گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی جو لینے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی لینے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، اللہ والوں کے پاس توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ جو اللہ والوں کی صبر بیٹھنے کا مقام تو برال برانا بھی پہنچا نہیں، راستے میں ابھی فاصلہ بھی تھوڑا طے کیا۔ اللہ فرمایا کہ تم میرے فرشتے کیوں باسو تکرار کرتے ہو؟ جہاں سے چلا جدھر جا رہا ہے میجرمنٹ کر لو، جگہ کی پیمائش کر لو۔ اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب چلا گیا تو جنت کے فرشتے تم لے دو، اگر آدھے سے کم ہے تو آزاد کے فرشتے تم لے دو۔ فاصلہ تھوڑا چلا تھا، لیکن سرکار مت ہے اللہ نے حکم دیا زمین کو، زمین سمٹ جا، جو اللہ والے بستے رہے اس کا زمین سمٹ جا، میرے ولیوں کی عظمت کا مقام آیا ہے۔ ادھر کی زمین سمٹ گئی جب انہوں نے فرشتوں نے پیمائش کی۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، پیمائش کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا حال ہی آخرات کی شبرین، شبر کہتے ہیں بلش کو گٹ کر، اس کے مولا ایک بلش آگے سے آگے چلا گیا، مایا گواہ جو میں نے اس کو بخش دیا۔ نبیاں نے ولیاں دے در پہ انبیاء نے ہر وقت میں جد اشکاں دے مرمات۔ آئیے ذرا تذکرۃ العظیم صفحہ 157 ہے۔ خطیب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، حج کر لیا تو حرم شریف میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی۔ ہاں میں دیکھا 2 فرشتے آئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب ہے 6 لاکھ لوگوں نے۔ کتنے؟ آپ کو 30 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے نا، 6 لاکھ لوگوں نے۔ تو وہ پھر پہلا فرشتہ بولتا ہے کہ کتنوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں رو پڑا جب میں بیدار ہوا، میں اتنی مشقت کی ہے، دور دراز سے آئے ہیں تو کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اس کا تو بتا دیں سفا 157 کے اوپر خاصا بدن اطار احمد نے فاتح نے پوچھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ پہلا فرشتہ کا دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی بن الموافق، وہ دمشق میں رہتا ہے، موچیوں کا کام کرتا ہے، حج کرنے بھی نہیں آیا اس کا حج قبول ہوا، اس کا حج کرنے نہیں آیا اس کا حج
جو 6 لاکھ ہے ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا. عبداللہ بن عباس ہیں میں جب بیدار ہوا تو منظر کی جلدی دمشق پہنچا. میں اس کو پوچھتا اس بندے کے دروازے پہ گیا, دستک دی, وہ باہر نکلا. میں نے پوچھا یار آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا علی بن المبارک. میں تو کام کیا کرتا ہے؟ میں موچی ہوں, جوتوں کا کام کرتا ہوں. اس نے کہا یار تیرا تو بڑا مقام ہے, تو یہ بتا اپنا معاملہ تو بتا. اس نے کہا کہ 30 سال سے 30 ایئر سے میری خواہش حج کرنے کی, لیکن موچی تھا, مزدور تھا, پیسے نہیں تھے. 30 سال سے میں نے پیسے جمع شروع کری. 30 سال میں صرف 3000 درہم جمع ہوئے. حج کی تیاری کرنے لگا تو رات کو میری بیوی کہتی ہے انسانیوں کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے, تھوڑا سادہ نہیں لا دیتے گوشت کا. میں لینے گیا تو میں کہا کہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آؤ پھر اندر گیا تو ہمسایا کہتا ہے کہ 7 دن سے میرے بیوی بچے بھوکے تھے. میں باہر گیا جنگل میں, ایک گدھا مرا ہوا تھا, اس کا قصہ کاٹ کے لایا ہوں, وہ پکایا ہے, اس لیے آپ کے لیے حلال نہیں. وہ علی ابن معافی کہتے ہیں کہ میری چیزیں نکل گئی. میں رو پڑا. 30 سال کی کمائی جو تھی نا گرمی, وہ 3000 درہم میں لے گیا. میں نے اپنے ہمسائے کو دے دیا, ہمارا یہی میرا حج ہے. تو ہمارا عبداللہ بن مبارک اسی رشتے میں کہا تھا کہ جو 6 لاکھ ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا, لیکن وہ موچی والے کرنے نہیں, اس کا حج قبول ہے, اس کے سب سے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے. تم کہتے جس کا نام محمد علی کس چیز کا مختار نہیں, ظالم و شرم نہیں تمہیں آتی. یہ سنو کہ جب ان کے گدا کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جلی, جب ان کے گدا کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جلی, مجبور کا جب یہ عالم ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا ہوگا, محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم. اللہ اکبر. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. حسین شام وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. جو آیا مقصد میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, پڑھنا جا کر پہلا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. And establish prayer and pay compulsory dues and bow down with those who do. نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نماز با جماعت ادا کرو. تو یہ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر بات کر رہا تھا, صدقہ خیرات کے اوپر, کہ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ, اور یہ اس کا منکر کافر ہے, ادا نہ کرنے والا یہ گناہگار ہے, فاسق جہنمی ہے, اور دیر کرنے والا مردود شہادہ گناہگار ہے. تو جب تک جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے ادا نہیں کرتا, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. چوتھا پارہ پڑھیں, فضل بیان کی سزا 183 پڑھ کے دیکھیں. موسیٰ کلیم نے عرض کیا کہ مولا میں گزراؤں تو فلاں بندہ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ اگر یہ 24,000 ہفتے بھی پڑھ لے, 24,000 مرتبہ حج بھی کر لے, اس وقت تو زیادہ سارا مرد نہیں رکھوں گا, 24,000 جنگیں بھی لڑ لے, 24,000 غلام آزاد بھی کر لے, جب تک زکوٰۃ ادا نہ کرے گا کوئی عبادت قابل قبول نہیں. تو آج لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مسلک تبدیل کر دیتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے.
ابھی ہم نے قاضی صاحب نے 2-3 دن میں اپیل کرنی جو صحیح یہ دیکھنا کہ آپ پیچھے جائیں گے. اس کی بات وجہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 266 پڑھنا سورہ بقرہ اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، ایک درہم ایک دانہ اس سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا، اور اللہ سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے؟ یہ شیطان لائن وسوسہ ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو نہ دو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، 268. مایا کہ یہ جو تمہیں روکتا ہے پتا کون ہے؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری کا غریبی کا خوف دلاتا ہے اور برائی دینے کا حکم دیتا ہے. شادی بیاہ پہ لاکھوں لٹا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینا. یہ وہ خبیث ہے جو تمہیں یہ وسوسے ڈالتا ہے. میں کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اس کے راستے میں دے کر تو دیکھو، اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، وہ ذات وسعت دینے والی بھی علم والی بھی ہے. اس لیے بھائی زکوٰۃ کی بہترین جو حقدار ہے وہ دعوت اسلامی ہے. بہترین سسٹم چل رہا ہے، ان کے مدارس جا کے دیکھیں، جامعات جا کے دیکھیں. تو خدارا اپنے مال کو پاک کرو. زکوٰۃ زکی سے زکی زکا زکوٰۃ کا مسئلہ زکی ہے پاک کرنا. جب زکوٰۃ نکلتی باقی مال پاک ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی بڑھنا پھولنا پھلنا. جب زکوٰۃ بندہ دیتا ہے تو مال میں برکت آتی ہے، پھلتا پھولتا ہے. تو جہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کی ادائیگی جلدی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قاری صاحب کی